بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کے غیور مسلمانوں، میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی مزید نعمتیں عطا کرے گا۔ اسی کے متعلق مختصر سی گفتگو، مختصر سی معروضات میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی جناب میں عرض کیا تھا، الہی میں شکر کس طرح کر سکتا ہوں؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں شکر کس طرح کر سکتا ہوں؟ تیری چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے مقابلے میں میری ساری عمر کی نیکی، عبادت، ریاضت کچھ بھی وزن نہیں رکھتی، کچھ بھی وزن نہیں رکھتی۔ حکم آیا کہ موسیٰ بس اتنا ہی جان لینا بڑا شکر ہے۔ لوگوں، اسلام کے غیور مسلمانوں، دنیا میں تو ہزاروں لاکھوں نعمتیں کھانے پینے کی، برتنے کی ہیں، بھلا اور نعمتیں تو ایسی بھی ہیں کہ جن کو آدمی کبھی کچھ توقیر کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا۔ وہ کیا ہیں؟ پیشاب پاخانہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، پیشاب پاخانے کو کوئی آدمی بڑی چیز نہیں سمجھتا، لیکن روایت کے اندر آیا حضرت سماک بن حرب خلیفہ ہارون رشید کے پاس بیٹھے تھے، اتفاق سے خلیفہ کو پیاس لگی، پانی مانگا، غلاموں نے پانی حاضر کیا، خلیفہ نے گلاس ہاتھ میں لیا اور ہاتھ منہ کے پاس کیا تو سماک نے فرمایا، اے بادشاہ، اے خلیفہ، جان کی امان، میری بات سن لیجئے، پھر شوق سے پانی نوش کیجئے۔ اگر یہ گلاس آپ کو قیمت سے ملتا ہو تو کہاں تک آپ خریدیں گے؟ یعنی جب آپ کو شدت سے پیاس لگی ہو اور اس وقت میں آپ نے پانی طلب کیا لیکن پانی نہ ملنے کی وجہ سے آپ کو مول خریدنا پڑے، پیسوں سے وہ گلاس آپ کو خریدنا پڑے تو آپ کتنی قیمت پر اس کو خریدیں گے؟ فرمایا کہ 1/3 سلطنت دے کر گلاس مول لے لوں گا، یعنی 1/3 سلطنت دوں گا اور گلاس پانی کا مول لے لوں گا۔ آگے حضرت سماک فرماتے ہیں، اچھا اگر یہ پانی پی لینے کے بعد پیٹ سے نکلے نا، یعنی آپ نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا، پیاس آپ کی بجھ گئی لیکن بعد میں یہ پیٹ سے نہ نکلے اور پیٹ میں تکلیف دینے لگے تو پھر کس قدر قیمت دے کر اسے نکلواؤ گے؟ فرمایا کہ ساری بادشاہت دے ڈالوں گا، ساری بادشاہت دے گا لیکن اس پیشاب کو نکلواؤں گا۔ حضرت سماک نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ فرمایا کہ الحمدللہ، الحمدللہ، اے خدا، دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ پیشاب کے 2 قطروں پر ساری دنیا نثار ہوتی ہے۔ سچ ہے، دنیا کا طالب ملعون ہے، کیونکہ دنیا ملعون، دنیا کا طالب ملعون۔ لوگوں، اے اس ملت اسلام کے مسلمانوں، یہاں سے ایک بڑا مفید سبق ملتا ہے کہ پیشاب پاخانے سے اگر ہم آسانی سے فارغ ہوتے ہیں، مع الخیر فارغ ہونا کیسی بڑی نعمت ہوئی۔ ایک دفعہ کے لیے ساری بادشاہت، کیا فرمایا؟ ایک دفعہ کے لیے ساری بادشاہت خلیفہ ہارون رشید کے صدقے میں ہوئی، پھر دن میں 2 4 دفعہ، پھر ساری عمر، مہینوں میں، برسوں ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کچھ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
یہ ہمارے اوپر کتنا شکر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ در منصور کی روایت میں ہے، جلد نمبر اول، حضرت علی جب بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر فرماتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ واہ کیا بڑی نعمت ہے، کیا فرماتے کہ واہ کیا بڑی نعمت ہے اگر لوگ اس نعمت کی قدر اور اس کا شکر ادا کرنا جانیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے باہر تشریف لا کر فرمایا کرتے تھے، میرے نبی بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، کہ الہی تیرا شکر ہے، نفع کی چیز پیٹ میں رہ گئی، نقصان کی چیز نکل گئی، جو شے نکلنی ہے اگر یہ رہ جاتی تو خرابی تھی، اور جو رہ گئی وہ نکل جاتی تو خرابی۔ ذلیل سے ذلیل نعمت بھی خدا کے شکر کے قابل ہوتی ہے۔ یہ تو وہ سوداگری ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا نام نہیں۔ کسی نعمت پر شکر کرو گے خدا راضی ہوگا، نعمت دو گنی ہوگی، آخرت کا حساب پاک ہوگا۔ اللہ کی نعمتیں کھائیں، دن رات چین منائیں، دن رات چین سے رہیں، پھر بے حساب جنت میں جائیں، ہم خرما وہم ثواب۔ کہ مطلب یہ ہے کہ یہ خوبی کہیں دیکھی نہ سنی، زبانی باتیں نہیں، یہ تجربے کی بات ہے، یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ تجربے کی بات ہے، اب کا ذکر نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کا قصہ لیجئے، در منصور کی جلد نمبر 4 احمد اور بہقی میں لکھا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے ایک کھجور کا حکم دیا، وہ سائل ناخوش ہو گیا، وہ سائل خوش نہیں ہوا بلکہ ایسے ہی چلا گیا، کھجور نہیں لیا۔ دوسرا سائل آیا تو آپ نے اس کے لیے بھی ایک کھجور کا حکم دیا، وہ سائل لے کر بہت خوش ہوا، تبرک جانا۔ اسی وقت جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹوکری یا فرمایا کہ ایک باندی سے فرمایا کہ تم بی بی ام سلمہ کے پاس جاؤ، ان کے پاس 40 درہم ہیں، وہ سائل کو ابھی لا دو۔ الحمدللہ ایسی جلد یہ نعمتیں ایک نہیں 12 مہینے ہر موسم میں دن رات میں شکر کے درخت سے زیادہ پھل لانے والا دوسرا کوئی درخت دیکھا نہ سنا۔ تیسرا حکم اس آیت میں ناشکری کی ممانعت کا ہے، ذکر الہی اور ذکر کی ناشکری نہ کرو، اس جگہ تو صرف اتنا ہی حکم ہے، دوسری آیت میں اس کے متعلق سزا اور جزا کا حال بھی کھول دیا گیا، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر کا پھل نعمت کی زیادتی، ناشکری کا ثمرہ غارتی بربادی۔ دنیا میں دو چیزیں بڑی غارت کی ہیں، حسد انسان کی نیکیوں کو فنا کر دیتا ہے، ناشکری نعمت کو برباد اور غارت کر دیتی ہے۔ ایک دوسری ناشکری قوم کا حال سنیے، دوسری ناشکری قوم تھی اس کا حال سنیے۔ اللہ ذوالجلال سورہ سبا میں بیان کرتا ہے، معلم التنظیم میں لکھا ہے، ملک یمن میں سبا قوم بڑی خوشحال آباد تھی، زمین نہایت سرسبز، پھل پھول بکثرت، میلوں تک میواؤں کے میلوں تک میواؤں کے باغ لگے ہوئے تھے، باغوں میں 12 مہینے پھل، فرمایا قرآن میں لا مقطوعۃ ولا ممنوع، جنت کی کیفیت سال 2 سال موقوف نہ ہوتی، میواؤں کی کثرت سے جس کا جی چاہے ٹوکرے بھرے مفت لے جائے، نہ کسی کی روک تھی نہ ٹوک تھی، جتنا چاہے کھا لو جتنا چاہے لے جاؤ۔ پھل اس کی کثرت سے گرتے، ایسی کثرت سے گرتے تھے کہ مسافر اپنے سر پر ٹوکرا رکھا اور 150 قدم باغ میں رستہ چلا، سارا ٹوکرا میواؤں سے بھر گیا، نہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت نہ زمین پر پڑے پھل اٹھانے کی حاجت۔ یہ حکم تھا احکم الحاکمین کا، اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ انسان ہمیشہ نافرمان رہا ہے، شکر کی جگہ ناشکری کی، ایمان کی جگہ کفر کیا، ناشکری کی، ہر چند واعظ و نصیحت کی گئی، کب مانتے تھے؟ آخر ایک رو پانی کی، جس کے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پانی کا میت برسنا، روح پانی کا، ایک روح پانی کی ایسی زبردست آئی کہ سارے
باغ جڑ سے اکھڑ گئے، کہیں پتہ نہ لگا وہ باغ اب تو خواب اور خیال ہو گیا۔ جب رو پانی کی خشک ہوئی تو ان باغوں کی جگہ اندرائن پھل اور جھاڑ کے درخت اور جنگلی جھاڑی بیر بوٹی کے پیدا ہو گئے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ ناشکری کا بدلہ یہ ملا اور ہمیشہ ناشکروں کو یہی سزا ہے۔ ان ذالک لعبرۃ لکل صبار شکور۔ یہاں سے ہر شخص کو صبر اور شکر کا سبق لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔